اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من زار قبری وجبت له شفاعتی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے، احسان عظیم سے آج ہم آپ کو بدر کی سیر کرا رہے ہیں، زیارات بدر کے حوالے سے انشاءاللہ یہ جو آپ کو ویڈیو موصول ہو رہی ہے، آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، خوش نصیب ہیں ماشاءاللہ۔ یوں سمجھیں کہ آپ کی بھی حاضری بدر شریف میں ہو گئی ہے، اور ہمارا یہ چینل ہے مدینہ منورہ سے ہم ہیں، اور آپ ضرور محبت مدینہ آپ کے سینے میں ہے، آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکنس کو بھی ضرور پریس کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے، یہ آپ کے سامنے یہ کنواں ہے، یہ کنواں بند کیا ہوا ہے، یہ وہ کنواں ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر شریف کے مقام پر گئے تو وہاں سچویشن جنگ کا منظر پیش ہوا، یہ منظر بنا، اور یہ آپ کو شارٹ کٹ بتا رہا ہوں، تفصیل کی گنجائش نہیں ہے، ٹائم وقت نہیں ہے، اور بدر کا سب کو واقعہ کا معلوم ہے۔ یہ جو سامنے آپ کو بڑا اوپر چوٹی نظر آ رہی ہے بڑے پتھروں کی، یہاں یہ کنواں تھا، اس کو بند کیا ہوا ہے۔ اور جب غزوہ بدر میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے تو اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر میں ہمہ قسمی اللہ تعالیٰ نے تعاون فرمایا، اللہ کی مدد نصرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ جو اللہ کی مدد نصرت شامل حال تھی، اس مدد نصرت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ہمیشہ کے لیے فتح اور کامیابی عطا فرمائی۔ بڑے بڑے کفار کے سردار اس غزوہ میں واصل جہنم ہوئے، قتل ہوئے، اور ابو جہل، عتبہ، شیبہ، عتیبہ، جتنے بڑے بڑے مخالفین تھے جو قتل ہوئے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو آپ کنواں دیکھ رہے ہیں اونچا، اسی میں ڈالے گئے تھے کفار کو، جو بڑے بڑے سردار قتل ہوئے سب کو اسی میں ڈالا گیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نشاندہی فرمائی کہ ابو جہل یہاں قتل ہوگا، عتبہ یہاں ہوگا، عتیبہ یہاں ہوگا، شیبہ یہاں ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں جب اللہ نے فتح عطا فرمائی تو ہم نے دیکھا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی، اللہ نے ویسے ہی ان کافروں کو وہیں قتل ہوئے کافر۔ صحابہ کرام کے پاس کم تلواریں تھیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جن کے پاس تلواریں نہیں ہیں وہ کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیں۔ صحابہ کرام نے کھجوروں کے ڈنڈے توڑے، اور جب ڈنڈے توڑے گئے صحابہ کرام ڈنڈے ہوا میں لہراتے، ادھر کافر واصل جہنم ہو جاتے۔ اور فرمایا جب یہ منظر سامنے آیا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا صحابہ ان تمام کافروں کو جمع کرو اور اسی کنویں میں ڈال دو۔ جب کنویں میں ڈالا گیا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ قریب گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے کافرو، میں اللہ کی دعوت دیتا رہا، توحید کی دعوت دیتا رہا، دین کی دعوت دیتا رہا، اسلام کی دعوت دیتا رہا، میری دعوت کو ٹھکرایا ہے تو آج آپ کا انجام یہی ہونا تھا اور یہی آپ کا انجام ہو گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جلالی مزاج کے صحابہ رسول تھے، سبحان اللہ، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ، کیا یہ آپ کی بات سن رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر فاروق اعظم، اے صحابہ، یہ کفار جو میں کہہ رہا ہوں یہ سن بھی رہے ہیں لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے، یہ اب جہنم میں چلے گئے ہیں، لہٰذا دیکھیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ سن رہے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں۔ جو دیکھیں آپ کو یہ کھجور نظر آ رہی ہیں پرانی، یہ پرانے دور کے اسی زمانے کی کھجوریں ہیں، لیکن اب یہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے ختم ہو گئی ہیں، اب یہ سوکھ گئی ہیں۔ تو فرمایا کفار کو حضور نے مخاطب کر فرمایا آپ کا یہی حشر ہونا تھا، آپ کا یہی حشر ہونا تھا، اگر دین اسلام قبول کرتے تو آپ کا یہ حشر نہ ہوتا بلکہ پھر تو اسلام والے ہوتے، لیکن ان کے نصیب میں نہیں تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غزوہ میں اللہ نے ان کو واصل جہنم فرمایا، وہ قیامت تک اسی گڑھے میں ہیں، اور فرمایا تاریخ گواہ ہے کہ اس گڑھے کو جہنمی گڑھا کہا جاتا ہے، اس گڑھے کو جہنمی گڑھا کہا جاتا ہے، اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح اور کامیابی سے سرفراز فرمایا۔ ویسے غزوات تو بہت ہوئے لیکن جو سب سے بڑا غزوہ ہوا وہ یہی غزوہ بدر ہوا۔ اللہ رب العالمین